السلام علیکم، خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب اقبال، پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں رمضان سیریز کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر سے ایک بار ہمارے پیارے مولانا حافظ عبدالصمد محمدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کہ مجھے اس پوڈ کاسٹ میں شامل کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان کی اصل حقیقت اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ تقوی، صبر اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی روحانی اور اخلاقی اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیوں میں آگے بڑھے۔ مولانا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد سستی آ جاتی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں عبادت کو جاری رکھا جائے؟ جی بالکل، عبادت کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ رمضان جو ہے یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس لیے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس پر عمل کرے۔ دوسرا، دعا اور ذکر، افطار اور تراویح کے وقت خصوصی دعائیں کرے کیونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تیسرا، صدقہ اور خیرات۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ چوتھی بات، استغفار اور توبہ۔ رمضان میں اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے رہا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ مولانا صاحب، رمضان کے آخری عشرے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، خاص طور پر شب قدر کی۔ کیا آپ اس بارے میں روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ القدر میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا اجر 83 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اعتکاف کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ مولانا صاحب، ایک اور آخری سوال۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی پرانی عادتوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کو، نیکیوں کو جاری رکھے۔ جیسے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے بعد روزمرہ عبادات کا معمول بنائے۔ 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ رمضان کے بعد صدقہ اور خیرات کو جاری رکھے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے غریبوں کی مدد کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھے۔ رمضان کے بعد اچھے دوستوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ جس طرح رمضان میں ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، نیک لوگوں کو دوست بنایا تھا، بالکل اسی طرح رمضان کے بعد بھی ان کے ساتھ جڑے رہے، تعلقات رکھے تاکہ ہم نیک راستے پر قائم رہ سکے۔ ماشاء اللہ، آج کی گفتگو بہت مفید رہی۔ رمضان ہمیں اپنی اصلاح کر
اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مغفرت اور جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے اس پوڈ کاسٹ کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم مزید اہم موضوعات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔